افسوس کی ہے کہ سیاسی اختلافات اور سیاسی رکاوٹوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو غدار کہنا. اور میرے بھائیوں، ہم ایک قوم ہیں، ہمارا قومیت اسلام ہے، وطن، اس کی حرمت، اس کی عزت، اس کا دفاع اسلام میں جائز ہے، لیکن یہ اسلام سے آگے کبھی نہیں ہو سکتا. ہم وطنیت کی بنیاد کے اوپر یہاں پہ نہیں ہیں، ہم اسلام کی بنیاد پہ یہاں پہ اکٹھے ہیں. یہ وطن رنگ و نسل یا قوم کی وجہ سے مارد وجود میں نہیں آیا، اللہ کی قسم اسلام کی وجہ سے مارد وجود میں آیا. اس کا دفاع کرنا آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے، لیکن سیاسی اختلافات کی وجہ سے، دکھ کی بات ہے نا، ایک پارٹی دوسری پارٹی، سیاسی اختلاف ہے، غدار کہہ دیتی. اختلاف رائے ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہاں ہمیں اختلاف ہے، لیکن سیاسی اختلاف کا ہونا یا نظریاتی اختلاف کا ہونا یا انسان اپنی رائے کا اظہار کرے، اس سے بندہ غدار نہیں بن جاتا. اختلاف ہے، جو پائلٹ پکڑا گیا اس کو اتنی جلدی رہا کر دینے پہ اوپر کسی بندے کے ذہن میں اگر اختلاف رائے موجود ہو، نعوذ باللہ وہ غدار ہو جاتا ملک کا. یہ عجیب معاشرے کے اندر فلسفہ. ہم یہ کہتے ہیں اس پائلٹ کو، اس قیدی کو جنگی، یہ جنگی قیدی تھا، حربی کافر تھا، دارالکفر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آیا تھا. اصل اسلول میدان بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ کو پتا نا، نبی کریم اور حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا کیا کہ ان کو مال لے کے، ان سے معاوضہ لے کے، ان سے تاوان لے کے، ان سے خدمات لے کے ان کو آزاد کر دیں گے. حضرت عمر اور باقی صحابہ کی خواہش کیا تھی کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو تھما دیے جائیں، ہر کوئی اپنا رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی گردن کو تن سے جدا کر دے. اور حضرت عمر جب نبی کریم اور حضرت ابو بکر کے پاس آئے، رو رہے ہیں وہ دونوں، کہا عمر تیری رائے صحیح تھی، اللہ نے آسمان سے آیتوں کو نازل کیا ہے، اگر اللہ نے قیدیوں کو آزاد کرنے کا شریعت میں گنجائش نہ دی ہوتی تو امت محمدی آج تم پہ عذاب شدید آ جاتا. اصل اصول کیا ہے؟ جنگی حربی کافر قیدی جو مسلمانوں کو اذیت آنے کی نیت سے آئے، اگر پکڑا جائے اس کو قتل کیا جائے، پہلی بات شریعت کا اصول. دوسری بات اس کو رہا کیا جائے، کس بنیاد کے اوپر؟ یہ بات بھی شرعی اصول ہے، شرعی. اس کو رہا کیا جائے کسی ٹریڈ کے عوض، کسی توان کے عوض، کسی سروسز کے عوض، کسی معاملے کے عوض، بغیر کسی ٹریڈ کے، بغیر کسی معاوضے کے جنگی حربی کافر قیدی کو آزاد کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر ہمارا یہ اختلاف ہے تو کیا معاذ اللہ ہم غدار ہو گئے؟ ہمارا یہ شرعی اختلاف ہے، اس کی وجوہات ہیں. جنگی قیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رکھا کرتے تھے کہ بالفرض اگر مسلمانوں کا کوئی قیدی پکڑا گیا اس کے بدلے میں آزاد کروایا جائے گا، اس لیے رکھتے تھے اس کے بدلے میں اسلامی ریاست امیر ہوگی، اس لیے رکھتے تھے ان کے بدلے میں اسلامی ریاست کے لوگ پڑھیں گے لکھیں گے، یہ قیدی کوئی پڑھا لکھا ہوگا اسے پڑھوائیں گے. یہ تاوان ہے، یہ معاوضہ ہے. آپ دکھ اور افسوس کی بات نہیں ہے خان صاحب، مسلمانوں کے ملک کے اندر نہ حربی کافر نہ دارالکفر کے رہنے والے علماء اور رہنما آج جیلوں میں قید ہیں، کئی سال گزر چکے ہیں، آپ انہیں تو آزاد نہیں کرتے. ایک کافر دارالکفر کا حربی جنگی قیدی اس کو ایک دن میں آزاد کیا جائے. اگر اس بات پہ ہم اختلاف کریں گے تو کیا ہم نے معاذ اللہ ملک و وطن سے غداری کی ہے؟ ہم تو پورے آج پاکستان کے اندر علماء اللہ کی قسم اس بات کو منبر و محراب سے بیان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. دینی طلباء کو نوٹیفیکیشن اداروں نے، علماء نے جاری کی ہے، جنگ کی صورت کے اندر دینی طلباء کیا کریں گے؟ نرسنگ کی ڈیوٹیز تھر انجام دیں گے. مدارس میں کیمپ لگے ہوئے ہیں، ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ مرہم پٹی کیسے کرنی ہے، خون کے انجیکشن، خون کی ڈرپیں یہ کیسے لگانی ہے، اس کی ٹریننگ اور تربیت کی جا رہی ہے. اور میں یہ بات آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں اللہ کی قسم، جس وقت پاکستان کے حکمران اور سپاہ سالار جنگ کا اعلان کریں گے اور جہاد کا یہ اعلان کریں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں پاکستان کے کسی فوجی کو لڑنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آنی.
16 लाख से जायद मुजाहिदीन इस वतन में मौजूद है। और अगर जिहाद का ऐलान हो गया, आप खुद बतलाइए, आप जिस इलाके में रह रहे हैं इसके गिरदो नमा के अंदर इस टाइम 50 लाख से ज्यादा मुजाहिद बरसरे पेकार है। सिर्फ एक ऐलान की देर है और फिर गज़वा हिंद जिसके फज़ाइल हैं, जिसके मनाकिब हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु, और ये बात गज़वा हिंद के अलावा आपको बतलाता हूं, सहाबा, इजमा है सहाबा का, सहाबा किसी नेकी को, किसी भी जिक्र को, इन्फाक फी सबीलिल्लाह को, रोजे को, सदके को, ज़कात को, तहज्जुद को, किसी भी नेकी को सरहद पे पहरा देने से अफजल नहीं थे समझते। जो आंख सरहद का पहरा देती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उस आंख के ऊपर जहन्नुम की आग हराम है। एक रात मैं और आप सिर्फ पाकिस्तान की सरहद पे खड़े हो जाएं और हिफाजत करें, इस नीयत से दुश्मन की हरकत और सकनात नोट करके अपने फौजियों को इत्तला देंगे, अल्लाह की कसम इस आंख के ऊपर जहन्नुम की आग हराम है। वो आंसू जो जमीन पे गिर जाए, जब तक ऊंट सुई के नाके से ना गुजरे, और वो खून का कतरा जो जमीन पे गिर जाए अल्लाह के रास्ते में, ये 2 कतरे जिनसे गिरा दिए आंसू, अल्लाह के खौफ से गिरा दिया, जमीन पे जज़ब हो गया। खून का कतरा अल्लाह के रास्ते में गिरा दिया, जमीन पे जज़ब हो गया। जब तक ऊंट सुई के नाके से गुजर ना जाए, ये बंदा उस वक्त तक आग में नहीं जा सकता। कितनी बड़ी फजीलत है सरहदों की पहरादारी, ये इस्लाम का असूल है। सरहदों का दिफा ये इस्लाम का असूल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो